الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ اس نے ترش روئی کی اور منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، کیونکہ اس کے پاس نابینا آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، تمہیں کیا معلوم شاید یہ نابینا تربیت چاہتا تھا، پاکیزگی چاہتا تھا، تزکیہ چاہتا تھا۔ اس کا میں نے اس سے پہلے کے درس میں شروعات کر دی تھی، ترجمہ۔ اب اس کی خاص طور سے تفسیر۔ زیادہ تر اہل سنت مفسرین عبسہ کا فاعل اور تولی کا فاعل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ مثلا رسول نے ترش روئی کی اور رسول نے منہ پھیر لیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسا کر ہی نہیں سکتے پیغمبر اکرم، کیونکہ پیغمبر اکرم انک لعلی خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں۔ خود فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تتمیم کے لیے آیا ہوں، مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ رحمت للعالمین بھی تھے، لہذا آپ سے بعید ہے کہ آپ ترش روئی کریں اور منہ کو پھیر لیں کسی نابینا سے، کسی امیر کی وجہ سے۔ یہ تو ہم لوگوں کے صفات ہو سکتے ہیں کہ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے بھی ہیں، لیکن پیغمبر اکرم سے یہ بعید ہے۔ چنانچہ جو تفسیر میں ہے، ان لوگوں نے یہی کہا، اہل سنت حضرات نے، کہ اس کا شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم قریش سرداروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور وہ تقریباً 5 آدمی تھے، اور ان میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے نام بھی بتائے، عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل، ابی، امیہ بن خلف، ان لوگوں کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے تھے۔ چنانچہ ایک نابینا جن کو عبداللہ ابن مکتوم کہتے ہیں، جو صحابی پیغمبر ہیں، وہ آ گئے، اور تو چونکہ آپ کو قریشی سرداروں کی دلجوئی مطلوب تھی، لہٰذا آپ نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ نابینا صحابی کی درخواست کو، ان کے آنے کو نظر انداز کر دیا، قریشیوں سے گفتگو جاری رکھی، جبکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ علامہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص شان ہے، اور قرآن کے صریح فرمان کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں ترش روئی کا ذکر ہے۔ حالانکہ حضور تو کفار سے بھی پیار سے، محبت سے پیش آتے تھے، ان سے بھی کبھی منہ نہیں پھیرتے تھے، جائے کہ صحابہ سے، وہ بھی عبداللہ ابن مکتوم جیسے صحابی سے۔ اس روایت میں حضور کی مالدار لوگوں کی طرف رغبت کا ذکر کیا گیا، حالانکہ آپ عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کو لوگ برا بھی کہتے تھے تو بھی آپ محبتانہ لہجے میں اس سے گفتگو کرتے تھے، اس کی پریشانی پوچھتے تھے۔ چنانچہ آپ پر کوڑا ڈالا جاتا تھا، تو جب ایک دن اس عورت نے، یہودی عورت نے کوڑا نہیں ڈالا، تو آپ پوچھ کے کہ آخر اس نے کیوں کوڑا نہیں ڈالا، تو پتہ چلا بیمار ہے، تو اس کے گھر عیادت کو پہنچ گئے۔ تو اس نے جب دیکھا تو وہ ڈر گئی کہ ہم تو روز کوڑا پھینکتے تھے، لگتا ہے یہ آج ہم سے بدلہ لینے آئے ہماری بیماری میں۔ تو ان کہا کہ ڈرو نہیں، پیغمبر اکرم اتنے عظیم اخلاق کے مالک تھے کہ ان کا ڈرو نہیں،
ہم بدلہ لینے نہیں آئے ہیں جو تم فکر کر رہی ہو، ہم تو تمہاری عیادت کو آئے ہیں اور یہ پوچھنے آئے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ یقین مانیے کہ اس نے جب اس طرح کا اخلاق دیکھا اس یہودیہ نے، تو وہ بستر سے کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ آپ کا یہ اخلاق ہے، اور اس نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جائے کہ پیغمبر کسی وجہ سے اور کسی غریب کو ترک کر دیں، اس کو نظر انداز کر دیں، اس کی طرف سے منہ پھیر لیں، یہ رسول سے بعید ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص تھا جو اموی شخص تھا یا کون تھا، اس نے دامن سمیٹ لیا تھا اور عبداللہ ابن مکتوم کو دیکھ کے منہ پھیر لیا تھا، اس نے منہ خراب سا منہ سا بنایا تھا کہ اس سے مس نہ ہونا پڑے۔ تو اللہ نے تفسیر میں جناب عبداللہ ابن مکتوم کی مدح سرائی فرمائی ہے کہ وہ تو تزکیہ نفس کے لیے آیا تھا، وہ تو کسی مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ کہتے ہیں کہ اموی کوئی شخص تھا جس نے ایسا کیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ ابن مکتوم جب بھی خدمت پیغمبر اکرم میں آتے تھے، آپ ان کی دلجوئی کرتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، ان کی دلداری کرتے تھے، ان سے باتیں بہت دیر تلک کیا کرتے تھے۔ تو یہ غلط ہے۔ وما یدری کا یہ خطاب حضور کی طرف متوجہ ہے۔ اگر دنیا دار طبقہ غربا سے نفرت کرے اور ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ ظاہراً کسی کو کیا معلوم کہ وہی نابینا پاک باطن ہو اور نصیحت کو سن کر قبول کر لے اور فائدہ اٹھائے۔ یدریکا میں خطاب اگرچہ آپ کو ہے لیکن مراد امت ہے اور امت کے لوگ ہیں، لہٰذا یہ کردار ہی غلط ہے۔ اس طرح سے کسی کی توہین کرنا اور کسی سے منہ پھیر لینا اس کی غربت کی وجہ سے یا اس کی مثلاً کسی کمی کی وجہ سے، تو یہ انتہائی غلط ہے۔ او یذکروا فتنفعہ الذکریٰ، یہ نصیحت یعنی جناب عبداللہ ابن مکتوم کے لیے گویا ہے کہ اس کو نصیحت فائدہ پہنچائے گی۔ اما من استغنا، بہرحال جو بھی دولت مند ہے تو وہ آپ کی طرف، آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ یعنی آپ متوجہ نہیں ہوتے، لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں جو دولت مند لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن پیغمبر چاہے دولت مند ہو، چاہے غریب ہو، چاہے کسی مذہب کا ہو، وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہے دین سکھانا اور تبلیغ کرنا، اور وہ اگر ایسا کریں گے تو پھر لوگ ان سے دور ہو جائیں گے، اور اللہ نے کہا ہے کہ تم ان کو اپنے سے قریب کرو۔ اور ظاہر ہے کہ پیغمبر کا وہ زمانہ کہ جب آپ مبعوث برسالت نہیں ہوئے تھے، رسول بن کے پیدا ہوتے ہیں۔ جب حضرت آدم یہ کہنے حضرت آدم جو ہیں وہ نبی تھے اور نبی بنائے گئے، اور پیغمبر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت پہلے سے نبی تھے۔ تو ایسا نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کنتو نبیًا و آدم و بین الماء والطین، میں تو نبی اس وقت تھا جب آدم آب اور گل کے درمیان تھے، تو نبی بن کے پیدا ہوتے، لیکن مصلحتاً اعلان رسالت نہیں کیا، اللہ نے روکے رکھا۔ 40 برس کی عمر میں اعلان رسالت فرمایا آپ نے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دور میں بھی آپ نے وہ کردار پیش کیا، وہ اخلاقیات پیش کیے کہ دنیا محو حیرت تھی۔ آپ نے امانت داری اور
صداقت کس یعنی سکے جم گئے تھے، مہریں لگ گئی تھیں لوگوں پر، کافرین پر. کافر اور مشرک جو ہیں وہ وہاں کے آپ کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو امانت دار اور سچا مانتے تھے. کبھی بھی ان لوگوں نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا، معاذ اللہ، آپ کو غیر امانت دار نہیں کہا. تو پیغمبر کا جب یہ کردار اس وقت تھا، تو پھر بعد میں جب مبعوث برسالت ہو گئے تو پھر اس کردار میں کیسے فرق آ سکتا ہے. تو جو لوگ پاکیزگی کو قبول کریں انہی کو تم پاکیزہ بناؤ اور تربیت کرو ان کی، لیکن جو نہیں قبول کریں ان سے قطع رابطہ نہ کرو، کوشش کرو، لیکن یہ کہ وہ راہ راست پر نہیں آئیں گے، وہ تمہاری نہ نصیحتوں کو قبول کریں گے. لیکن جو تمہارے پاس آ جائے کوشش کر کے تو پھر تم اس کی مدد کرو، اس کو تبلیغ کرو، اس کو ایمان کی باتیں بتاؤ، اس کو توحید پرست بناؤ. ظاہر ہے کہ جو تمہارے پاس آئے گا تو اس کے دل میں ڈر بھی ہوگا. وَهُوَ يَخْشَىٰ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، وہ خدا سے ڈرتا بھی ہوگا، یا ڈرتا نہیں ہوگا لیکن یہ کہ وہ آئے گا تو پھر خوف خدا اس میں پیدا ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ پس آپ اس سے لاپرواہی نہ برتی. کس سے؟ یعنی اس شخص سے کہ جو آپ کے پاس آیا ہے. تو اس سے ظاہر ہے کہ پیغمبر، یہ جو ترجمہ اس طرح سے ہے، بعض ترجمے بہت غلط طریقے سے ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے لاپرواہی نہ برتیں، یعنی آپ اس کو پیار سے قبول کریں اور اس کی بات کو سنیں اور اس کو اپنا بنانے کی کوشش کریں. اپنے سے مراد ہے توحید پرست بنانے کی کوشش کریں. اور یہ نصیحتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے، وہ آپ اس کو کلا انہا تذکرہ، اس کو نصیحت دیجئے، وہ نصیحت قبول کرے گا. اور یہ جو ہم نے آپ کو آیات الہی بھیجی ہیں، یہ تقریباً قرآن مجید کے فضائل بھی ہیں اس میں، کہ یہ تذکرہ ہے، یہ ایک نصیحت ہے قرآن مجید لوگوں کے لیے. اس کی آیتیں لوگوں کو سنائیے، تذکر کیجیے. پس جو بھی اس کو یاد کر لے گا، یعنی جو بھی اس قرآن کی آیات کو یاد کرے گا، تو گویا اس نے جو ہے وہ عظیم صحیفوں کو، مکرم صحیفوں کو یاد کر لیا، اور یہ قرآن عظیم صحیفوں میں شامل ہے. یہ قرآن، یہ آیات مرفوع ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاک اور پاکیزہ ہیں. اور یہ بے ایدی سفرتن، یہ ایسے سفیروں کے ہاتھ میں ہے، ایسے پیامبروں کے ہاتھ میں ہے کہ جو بہت ہی پاک، نیک اور مکرم ہیں، باعزت ہیں، کرامن برارہ. قتل الانسان ما اکفرہ، کا انسان قتل کر دیا گیا، ما اکفرہ، کس چیز نے اس کو کافر بنا دیا. من ای شیء خلقہ، اس کو اللہ نے کس طرح سے پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا. من نطفۃ، نطفے سے. نطفہ جانتے ہیں آپ، ایک نجس پانی ہوتا ہے جسے نطفہ کہا جاتا ہے. خلقہ فقدرہ، اللہ نے اسی نطفے سے اس کو پیدا کیا اور اس کو، اس کی مقدار معین کی. اس کے بعد ثم السبیل یسرہ، یہ آگے بعد میں درس میں انشاءاللہ ہوگا.
تو اس طرح سے ہمیں قرآن کو آسانی کے ساتھ سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے قرآن میں، تاکہ ہم صحیح معنوں میں اہل بیت کے فرامین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے بن سکیں۔ یہی آیات الہی ہیں کہ جو انسان کے کردار کو سنوارتی ہیں، مگر محبت اہل بیت کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔